اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا ذوی النہی و اولی الحجا و کہف الورا و ورثۃ الانبیاء. صلوات پڑھیں محمد جی. امام علی نقی علیہ السلام فرما رہے ہیں ائمہ علیہ السلام کے لیے السلام علیکم یا ذوی النہی. ذو کی جمع ہے، ذو یعنی صاحب، مالک. نہا ایسی عقل جو انسان کو برائی سے منع کرے، ایسی عقل جو انسان کو برائی سے روکے، برائی سے منع کرے. ہاں جی، ذوی النہی، نہا یعنی صاحبان عقل. ویسے ترجمہ کریں گے آپ السلام ہو تجھ پر اے صاحبان عقل، لیکن نہا سے مراد کیا ہے؟ ایسی عقل جو انسان کو برائی سے روکے، برائی سے منع کرے. حجا، اس کے بعد دوسرا جملہ ہے السلام علیکم یا اولی الحجا. اولو بھی صاحب کے معنی میں ہے اور حجا عقل کے معنی میں ہے. بس حجا، انسان کے اندر دو قوتیں ہیں. ایک قوت ہے جو حقائق کو درک کرتی ہے، اور اس کے بعد انسان حقائق کو جب درک کر لے تو ایک عقل اسے بعض کاموں سے روکتی ہے اور ایک عقل اسے بعض کام کرنے دیتی، راغب کرتی ہے. بس عقل وہ جو روکتی ہے برائیوں سے وہ ہے اولی النہی، اور وہ عقل جو نیکیوں کی طرف لے جاتی ہے وہ ہے اولی الحجا. صحیح. بس انسان تمام جہاں میں جو مخلوقات ہے، پورے جہاں میں جو مخلوقات ہے، اس میں سے افضل ترین مخلوق ہے ان دو عقلوں کی وجہ سے. یعنی سب سے زیادہ جو عقل اس میں ہے، شعور اس میں ہے، حقائق کو درک کرنا سب سے زیادہ اسی میں پایا جاتا ہے انسان میں. اولی الحجا اور اولی النہی کا مالک ہے. سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 54 ہے ان فی ذلک لآیات لأولی النہی. بے شک اس میں نشانیاں ہیں صاحبان عقل کے لیے. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں نحن واللہ اولی النہی، ہم خدا کی قسم ہم ہی اولی النہی ہیں. اب عقل کا مقام کیا ہے؟ عقل مقام کیا رکھتی ہے اس جہاں میں؟ عقل فضیلت انسان ہے، عقل زینت انسان ہے، عقل ہدف انسان ہے، بلکہ سب سے بڑی نعمت انسان کی عقل ہے. عقل فضیلت انسان، عقل ہدف انسان، عقل زینت انسان، عقل سب سے بڑی نعمت انسان. گرر الحکم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 65 میں امام علی علیہ السلام فرما رہے ہیں العقل فضیلت الانسان. عقل انسان کی فضیلت ہے. انسان کو فضیلت ملتی کہاں سے ہے؟ عقل سے. چاہے وہ اولی النہی ہو یا اولی الحجا ہو. یہاں غایت الفضائل العقل، عقل کا ہدف یہ ہے کہ انسان فضیلت تک پہنچے. ہدف انسان کیا ہے؟ عقل ہے. العقل زین والحمق شین. علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عقل زینت ہے انسان کے لیے اور احمق پن باعث رسوائی ہے، باعث ذلت ہے. بس انسان باعث فضیلت کب بنے گا، انسان باعث زینت کب بنے گا؟ جب انسان کے پاس عقل ہو. کون سی عقل؟ جو انسان کو برائیوں سے روکے اور وہ انسان کو نیکیوں کی طرف لے جائے. کون سی ہستیاں ہیں جو انسان کو عقل فراہم کرتی ہیں؟ یہ والی عقل فراہم کرتی ہیں محمد اور آل محمد. بس یہ وہ ہستیاں ہیں جو انسان کو ایسی عقل دیتی ہیں کہ انسان برائیوں سے رک جاتا ہے اور انسان نیکیوں کی طرف روانہ ہو جاتا ہے. کربلا میں ایک شہید ہیں عمر ابن جنادہ. عمر ابن جنادہ جب امام سے اجازت ملی تو انہوں نے اشعار پڑھے. کچھ بڑے پیارے اشعار ہیں. امیری حسین نعم الامیر، میرے امیر حسین ہیں، کیا خوب امیر ہیں. سرور فؤاد البشیر النذیر، میرے دل کا چین ہے، بشیر و نذیر ہیں، مجھے خوشخبری دینے والے ہیں، مجھے خبردار کرنے والے ہیں. علی و فاطمہ تو والدہی، علی اور فاطمہ اس کی والدین ہیں. فَهَلْ تَعْلَمُونَ لَهُ مِن نَذِيرٍ، کیا اس کے جیسا کوئی سمجھتے ہو اس جہاں میں ہے؟ کیا اس کے جیسا تمہیں مل سکتا ہے؟ اس امام جیسا، اس امیر جیسا تمہیں کوئی مل سکتا ہے؟ نہیں. انی عجوز فی النساء ضعیفۃ خاویۃ بالیۃ نحیفہ اسریکم بضربۃ عنیفہ دون بنی فاطمہ الشریفہ.
ان کی ماں نے کیا اشعار پڑھے جب یہ شہید ہو گئے کہ میں اگرچہ بوڑھی ہوں، ضعیف ہوں، خاویۃ بالیہ، کمزور اور ناتوان ہوں، لیکن میں دشمن پہ ایک بھرپور وار کروں گی. لکڑی ہاتھ میں اٹھا کے کہتی ہے میں دشمن پہ بھرپور وار کروں گی. دون بنی فاطمہ، اپنے فرزند کے ہمراہ کس پہ جان قربان کروں گی؟ حسین پہ جو فاطمہ کا بیٹا ہے. بس انسان کے پاس جب عقل آ جائے، انسان جب صاحب عقل بن جائے، اور صاحب عقل بنے گا کب؟ جب یہ ہستیاں آ جائیں، جب یہ ہستیاں امام بنے انسان کی تو صاحب عقل بنتا ہے. اور جب صاحب عقل بنے تو ایسے ہی اشعار ذکر کرتا ہے جنگ کے موقع پہ کہ امیری حسین و نعم الامیر، میرا امیر حسین علیہ السلام ہے اور کیا خوب امیر ہے. ڈھونڈ کے دکھاؤ جہاں میں کہ اس جیسا کوئی امیر ہو. ٹھیک، بس عقل ہی انسان کو بتاتی ہے کہ تجھے زینت کہاں ملے گی. عقل ہی تمہیں انسان کو بتاتی ہے کہ تمہیں رسوائی کہاں ملے گی. اور عقل ہی ہے جو انسان کو ہدایت تک پہنچاتی ہے. عقل نہ ہو تو انسان گمراہ ہے. تبھی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کل علم لا یعیدہ عقل، ہر وہ علم جو عقل فراہم نہ کرے وہ گمراہی دینے والا ہے. اس علوم کی دو قسمیں ہیں، ایک علوم جو عقل دیں، وہ چند علوم جو عقل نہیں دیتے. کون سے علوم کو ہمیں پڑھنا چاہیے؟ جو علوم عقل دیں. اور یہ عقلی علوم کہاں سے ملیں گے؟ آل محمد سے ملیں گے. تبھی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بہت سے عالم انہیں علم نفع نہیں دیتا اور وہ ہلاک ہو جاتے ہیں. بہت سے عالم کیونکہ ان کے ساتھ عقل نہیں ملی ہوتی، ان کے ساتھ عقل نہیں ملی ہوتی. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں لما خلق اللہ العقل، جب خداوند عالم نے عقل کو خلق کیا، فقال، فرمایا، وعزتی وجلالی، میرے عزت اور میرے جلال کی قسم، ما خلق تو خلقن احسن منک، تجھ سے بہترین کوئی مخلوق میں نے خلق نہیں کی. وإیاک آمر، تجھے ہی میں حکم دیتا ہوں، تجھے ہی میں منع کرتا ہوں، تجھے ہی ثواب ملتا ہے، تجھے ہی میں مخاطب کرتا ہوں، تجھے ہی میں سزا دیتا ہوں. ثواب بھی تجھے ملے گا، سزا بھی تجھے ملے گی. بس ذہن میں رکھیے گا، یہ عقل جب انسان کے پاس آ جائے، انسان امام شناس، خدا شناس، ثواب شناس، جنت شناس، جہنم شناس بن جاتا ہے. اور جب انسان کو سب چیزوں کی معرفت ہو جائے تو کبھی بھی وہ غلط قدم نہیں اٹھا سکتا، غلط رفتار نہیں اپنا سکتا. تبھی ائمہ علیہ السلام کو اول النہا اور اول الحجا کہا گیا کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جو انسان کو یہ عقل فراہم کرتی ہیں، معرفت دیتی ہیں خداوند عالم کی. اب عقل کے آثار کیا ہیں؟ عقل کا پہلا اثر یہ ہے کہ انسان کو تجربہ حاصل ہوتا ہے، سیکھتا ہے انسان. تبھی علی علیہ السلام فرماتے ہیں لا يسمع العاقل من لا یسلع العاقل من حجر مرتين، عاقل ایک سوراخ سے دو بار ڈسا نہیں جاتا. ہمیشہ عاقل سیکھتا ہے، ہمیشہ عاقل تجربے سے کیا ہے؟ عقل لیتا ہے. بس پہلا عقل کا اثر تجربہ حاصل ہونا، سیکھنا. دوسرا بہترین راہ کی پیروی کرنا، جیسے عمر ابن جنادہ نے کہا کہ امیری حسین، میرے امیر حسین ہے، نعم الامیر، کیا خوب امیر. بس بہترین راہ کی پیروی عقل ہی دیتی ہے انسان کو. تبھی قرآن کریم نے کہا سورہ زمر کی آیت نمبر 17-18 فبشر عباد الذین، تو خوشخبری دے ان لوگوں کو جو غور سے سنتے ہیں بات کو اور پیروی کرتے ہیں سب سے بہترین بات کی. کون ہے یہ لوگ؟ اولئک الذین ھداھم اللہ، انہی لوگوں کی خدا نے ہدایت کی. واولئک ھم اولو الالباب، یہی صاحبان عقل، یہی صاحبان عقل ہی انسان کو بہترین پیروی، بہترین ہدایت کو اپنانا سکھاتی ہے کہ بہترین ہدایت تو اپنا، بہترین ہدایت کو تو لے. جی سورہ زمر کی آیت نمبر 17-18. تیسری چیز، عقل ہی انسان کو سکھاتی ہے کہ یہ جو حقائق ہے جہاں ہم زندگی کر رہے ہیں، یہ جو عالم ہے، عالم تکوین، اس سے
اس کے حقائق سے ایک اور حقیقت تک پہنچنا ہے. حقائق عالم سے درس لینا ہے. حقیقت اولی کو سمجھنا ہے, حقیقت اصلی کو سمجھنا ہے. اور حقیقت اصلی کیا ہے اس جہاں میں؟ خداوند عالم. اگر جوادی عاملی کے گھر میں انار کا درخت لگا ہوا تھا تو دیکھ رہے تھے کہ جب تک پکے نہ میں سارا نظارہ دیکھتا جاؤں کہ کیسے پکتا ہے, لیکن ان کے نوکر نے وہ توڑ ہی دیا پکنے سے پہلے, اور بڑے ناراض ہوئے کہ تو نے پورا دکھایا ہی نہیں مجھے کہ خدا کی قدرت پوری طرح کیسے اس کو ملتی ہے اور یہ میٹھا بنتا ہے اور اس کے بعد ہم کھاتے. بس عقل انسان کو اس جہاں کی حقیقتوں سے سکھاتی ہے کہ حقیقت کیا ہے. انظروا الی ثمرہ, ذرا نظر تو کر اس کے پھل کی طرف, نہ کہ پھل کی طرف, اس کے پھل کی طرف جب وہ پکتا ہے, جب وہ تیار ہونے لگتا. قرآن میں آیا ان فی خلق السماوات والارض, آسمان اور زمین کی خلقت میں, واختلاف اللیل والنہار, رات اور دن کے اختلاف میں, والفلک التی تجری فی البحر, اور کشتیاں جو چلتی ہیں سمندر میں, بما ینفع الناس, جو لوگوں کو نفع پہنچاتی ہیں, وما انزل اللہ من السماء ماء, اور خداوند عالم نے جو آسمان سے من ماء پانی نازل کیا ہے تاکہ وہ زمین کو زندہ کرے اس کی موت کے بعد, وبث فیہا من کل دابۃ, اور پھیلا دیے اس میں ہر جاندار کو, وتصریف السحاب, ریاح والسحاب, اور ہواؤں کا گھومنا اور بادلوں کا گھومنا, والمسخر بین الارض والسماء, جو تابع ہیں آسمان اور زمین میں. کن کے لیے نشانیاں ہیں؟ لآیات لقوم یعقلون, ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل رکھتے ہیں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 164, 164 نمبر آیت میں پورے اس جہاں میں بہت ساری حقیقتیں ہیں عقل والوں کے لیے. اور اگر انسان حیوان ہو تو صرف اس چیز کی طرف نگاہ کرتا ہے, اور انسان جب انسانیت میں آئے تو انسان اس چیز سے کہیں اور پہنچتا ہے. یہ نگاہ ہماری نگاہ عاقلانہ بنے گی کب؟ جب ہم ان ہستیوں کے پاس جائیں گے جو ہمیں سکھائیں کہ یہ نگاہ, یہاں جو نگاہ کرنی ہے وہ نگاہ اثر سے مؤثر تک پہنچنے والی ہو, اثر سے مؤثر حقیقی تک پہنچنے والی ہو. اور عقل کا اثر نصیحت لینا ہے. کہا وما الحیات الدنیا الا لعب ولہو, نہیں دنیا کی زندگی مگر کھیل اور تماشا, اور آخرت کا گھر بہتر ہے. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو عقل رکھتے ہیں. نصیحت لیتا کون ہے اس جہاں میں؟ عقل والے. اور پانچویں چیز, عبرت لیتا کون ہے گزشتہ حادثات سے؟ عقل والے. سورہ صافات آیت نمبر 136 137, پھر ہم نے دوسروں کو تباہ و برباد کر دیا, بے شک تم ان صبح کے وقت ان پہ گزرتے ہو, ان کے پاس سے گزرتے ہو, اور رات کے اوقات میں بھی, تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ بس عقل ہی ہے. امام علی علیہ السلام غرر الحکم میں فرماتے ہیں العاقل من اتعظ بغیرہ, عاقل وہ ہے جو غیر سے عبرت حاصل کرے, غیر سے نصیحت حاصل کرے. اور فائدہ, چھٹا فائدہ کیا ہے عقل کا؟ عقل ہی ہے جو تواضع اختیار کرتی ہے خدا کے سامنے. یا حشام, امام جعفر صادق علیہ السلام حشام کو فرماتے ہیں یا حشام ان لقمان قال لابنہ تواضع للحق, لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے حق کے مقابلے میں تواضع اختیار کرنا. کیوں؟ تکن عاقل الناس, تاکہ تم لوگوں میں سے عقل والے ترین مرد بن جاؤ. بس حق کے مقابلے میں جھکنا ہی عاقل کا کام ہے. یہ حق کے مقابلے میں جھکنا کون سی چیز فراہم کرتی ہے؟ عقل. عقل ہے جو انسان کو حق کے مقابلے میں جھکاتی ہے. ساتویں چیز, شکر حلال کے لیے اور صبر حرام کے مقابلے میں عقل ہی فراہم کرتی ہے. پھر کہا
امام جعفر صادق نے یا حشام اے حشام ان العاقل الذی لا یشغل الحلام حلال شکرہ، عاقل وہ ہے جسے حلال شکر کرنے سے نہیں روکتا. حلال انسان جب کھائے تو شکر اس کے ساتھ ہوتا. ولا یغلب الحرام، اور حرام اس پہ غالب نہیں آ سکتا، اس کے صبر پہ غالب کبھی بھی نہیں آ سکتا حرام. بس ذہن میں رکھیے گا، حلال اسے شکر سے نہیں روکتا اور حرام کبھی بھی عاقل پہ غالب نہیں آ سکتا. پھر آٹھواں اثر، انسان با ادب بنتا ہے. بڑا مہم ہے انسان با ادب بنے. ادب یعنی کیا؟ ادب یعنی خدا مجھ سے کیا چاہتا ہے اور میں خدا سے کیا چاہوں. یہ بہت ہی مہم ترین چیز ہے. خدا مجھ سے کیا چاہتا ہے، میں خدا سے کیا چاہوں. جب انسان یہ سیکھ جائے، امام مجھ سے کیا چاہتا ہے، میں امام سے کیا چاہوں. کربلا والے پورے یاران حسین علیہ السلام بڑے با ادب تھے. آپ ان کے کلام کو دیکھ لیں، با ادبی ان کے اعمال کو دیکھ لیں، ان کے ایمان کو دیکھ لیں، با ادبانہ آداب ملیں، با ادبانہ اعمال، با ادبانہ ایمان، با ادبانہ اخلاق ملے گا ان کو. سمجھ گئے تھے کہ امام ہم سے چاہتے کیا ہیں اور ہمیں کیا توقع رکھنی چاہیے. تبھی آئے بار بار اجازت مانگتے کہ ہمیں اجازت دیں کہ ہم لڑنے جائیں. بنی ہاشم سے پہلے یاران حسین نے ایک تہیہ کیا ہوا تھا کہ بنی ہاشم سے پہلے ہم ہی میدان میں جائیں، اور ایسا ہی ہوا. ایسے ہی ہوا. یہ ہے بادبی. جنگ کے میدان میں نماز کو یاد دلانا، یہ ہے بادبی. تیروں کی برسات میں نماز ادا کرنا، یہ ہے بادبی. اور حسین کی گود میں جان دے رہے ہیں تو کہتے کیا جا رہے ہیں، مم مسلی، ہمارے جیسا کون ہے، ہمارے جیسا کون ہے. دیکھیں کتنی بادبی ہے. عقل ہی ہے انسان کو جو بادب بناتی ہے. تبھی کہا امام علی علیہ السلام نے غرر الحکم میں، لا عقل لمن لا ادب لہ، جس کے پاس ادب نہیں اس کے پاس عقل نہیں. لا عقل، نہیں کوئی عقل، لمن، اس کے پاس، لا ادب لہ، جس کے پاس کوئی ادب نہیں. سنی ہوگی آپ نے روایت، جناب جبرائیل 3 چیزوں کے ساتھ جناب آدم کے پاس آئے. دین، حیا اور عقل. خداوند عالم نے کہا کہ اگر یہ عقل کو قبول کرے تو 2 چیزیں پیکج ہے، اس سے دے دینا، اور اگر عقل کے علاوہ چنے تو اسے ایک ہی چیز دینا. جناب آدم نے کس کو چنا؟ عقل کو چنا. عقل کے ساتھ اسے، اور جناب جبرائیل کہتے ہوئے گئے کہ عقل تیری یہ شان ہے کہ دین اور حیا تیرے ساتھ ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی ہے یہ. ہاں یہ جناب آدم کے لیے بھی ہے. جی 9ویں چیز، زبان پہ کنٹرول. بڑی مہم چیز ہے کہ زبان پہ انسان کے کنٹرول آئے. انسان بول کیا رہا ہے، انسان مطالب کون سے ادا کر رہا ہے. اگر عقل ہو تو انسان بے معنی کلمات سے دور ہو جاتا ہے. تبھی علی علیہ السلام فرماتے ہیں، قلب الاحمق وراء لسانہ، احمق کا دل زبان کے پیچھے، زبان میں، ولسان العاقل وراء قلبہ، اور عاقل کی زبان دل میں ہوتی. عقل ہی ہے جو انسان کی زبان کو دل میں رکھتی ہے، اور انسان دل سے یعنی سوچ سمجھ کے تفکر کے ساتھ بولتا ہے. اور 10ویں چیز، عقل ہی ہے جو انسان کو مخلص بناتی. عقل ہی ہے جو انسان کو سب سے توجہ ہٹا کے خدا کی طرف توجہ کو لگا دیتی. توجہ کا معیار انسان خداوند عالم کو قرار دیتا ہے. امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، الہی انی اخلصت بانقطاع الیک، اے خداوند عالم میں خالص ہونا چاہتا ہوں تیرے ہاں، سب سے کٹنا چاہتا ہوں. میں اس طرح خالص ہو جاؤں کہ سب سے کٹ جاؤں. وَأَقْبَلْتُ بِكُلِّ الیک، میں بالکل تیری طرف متوجہ ہونا چاہتا ہوں.
وصرفت وجہی، اور میں اپنی نگاہ کو اس سے ہٹانا چاہتا ہوں جو تیرا محتاج ہے، جو تیرے کرم کا محتاج ہے، میری نگاہ اس پہ نہ جائے، میری نگاہ صرف تجھ پہ جائے، تو ہی کریم ہے میرے ہاں۔ بس یہ چیز فراہم کون کرے؟ من عقل لہو، جس کے پاس عقل، جس کے پاس کیا ہو؟ عقل ہو۔ یہ تھے عقل کے آثار۔ اس کے بعد امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا السلام علیکم یا کہف الورا، سلام ہو تجھ پر آل محمد، تم مخلوق کے لیے غار کی مانند ہو۔ کہف غار یا پناہ گاہ کو کہتے ہیں، بڑے غار کو کہا جاتا ہے، وسیع غار کو کہف کہا جاتا ہے۔ ورا خلق کے معنی میں، مخلوق کے معنی میں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے محمد ابن حسن الشمون کو ایک خط لکھا، اس میں ایک عبارت تھی امام کی، نحن کہف لمن التجا الینا، ہم ہی بہترین پناہ گاہ ہیں ان کے لیے جو پناہ حاصل کرتے ہیں۔ بس ہم ہی، یہ ایک خط کی عبارت تھی کہ ہم ہی بہترین پناہ گاہ۔ انسان، ہم نے پہلے بیان کیا ہے کہ انسان نے تقوی اختیار کیا، انسان اس جہاں میں آیا ہے، اس جہاں میں آیا ہے تو سفر کر رہا ہے خدا کی جانب۔ اس سفر میں ایک دشمن بھی ہے اس کے سامنے، بس اس سے بچے۔ کہاں پناہ لے وہ؟ کون سی ہستیاں ہیں جہاں پناہ لے؟ وہ ہے محمد اور آل محمد۔ تبھی کہا امام نے نحن کہفن، ہم بس محفوظ غار ہیں ان کے لیے جو ہم سے پناہ لینا چاہتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں انا عالم الہدا، میں ہی خدا کا علم، انا علم الہدا، میں ہدایت کا پرچم ہوں، وکہف التقا، اور متقیوں کی محفوظ پناہ گاہ ہوں، محفوظ غار ہوں۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہف الخلق اجمعین، ہم ہی ہیں جو مخلوق، تمام مخلوق کے لیے محفوظ پناہ گاہ ہیں۔ کہف کی دو قسمیں ہیں، غار کی دو قسمیں ہیں۔ ایک غار معصوم غار ہے جو انسان کو، یہ بہترین غار ہے، معصوم غار جو انسان کو مکمل طور پہ محفوظ رکھتا ہے۔ اور ایک غار غیر عادل ظالم غار ہے جو انسان کو ہمیشہ دشمن کی طرف لے جاتا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم انک ایدت فی کل اوان بامام، اے خداوند عالم تو نے تائید کی ہر گھڑی امام کی، جسے تو نے علم قرار دیا بندوں کے لیے اور مومنین کے لیے محفوظ غار قرار دیا۔ بس امام کی دو قسمیں، امام عادل، امام نور اور امام نار، امام عادل اور امام ظالم۔ تو کہف کی بھی کتنی قسمیں ہوئیں؟ دو، کہف عادل، کہف الہی اور کہف شیطانی۔ بس امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ خداوند عالم تو نے تائید کی ہر موقع پہ امام کے ذریعے، جس کو تو نے علم بنا کے بلند کیا اپنے بندوں کے لیے اور محفوظ غار بنایا مومنین کے لیے۔ امام سجاد علیہ السلام ہی فرماتے ہیں اللہم اہزم جندہ، خداوند عالم شکست دے وہ جو غیر عادل کہف ہے، غیر عادل غار ہے، اس کو شکست دے، وابطل قیدہ، اور باطل کر دے اس کی چالوں کو، وہدم کہفہ، اس کے غار کو منہدم کر دے، ورگم انفہ، اور اس کے تکبر کو توڑ دے، اس کے تکبر کو توڑ دے۔ بس بڑا ضروری ہے انسان اس دشمن سے، اس غار سے محفوظ رہے، اور اس غار سے محفوظ رکھنے والی ہستیاں محمد اور آل محمد۔ تبھی اب آئیں، لفظ کہف دعاؤں اور روایات میں بڑا استعمال ہوا ہے۔ خداوند عالم نے موسیٰ کلیم اللہ سے فرمایا، مخاطب کیا موسیٰ کلیم اللہ کو، افسوس کہ ایسی چیزیں ہمارے ہاں نقل نہیں کی جاتی، وہ ایسے قصے ذکر کیے جاتے ہیں جس میں موسیٰ کی شان گھٹائی جاتی ہے اور اس بوڑھی کی شان بڑھائی جاتی ہے، اس ایک جاہل کی شان بڑھائی جاتی ہے اور موسیٰ کی شان کو کم کیا جاتا ہے۔ جناب موسیٰ سے فرمایا یا موسیٰ، اے موسیٰ، انا ذو الفضل، میں صاحب فضل ہوں، وکہف الخاطئین، میں ہی گناہ گاروں کی محفوظ پناہ گاہ، میں ہی خطا کاروں کو محفوظ جگہ دیتا ہوں۔ اگر کوئی خطا کار اپنے مرتبے کی بلندی کے لیے آئے،
معصوم اگر استغفار کرے تو وہ استغفار گناہوں کا نہیں ہوگا بلکہ مرتبے کی بلندی. قرآن میں جب آیا ہے رسول تو اپنے واستغفر لذنبک، ترجمہ یہ نہیں کرنا اپنے گناہوں کی مغفرت چاہو اپنے مرتبے کی بلندی کے لیے. ٹھیک. کہف الخاتین، امام جعفر صادق علیہ السلام اپنی دعائے قنوت میں یہ دعا کیا کرتے تھے، اپنے دعائے قنوت میں یہ دعا کیا کرتے تھے، یا مأمن الخائف، ایک خوف رکھنے والے کے لیے امان گاہ، امان کی جگہ، اے خداوند عالم جو بھی خوف کھاتا ہے اس کے لیے باعث امان تو ہے. یا کہف اللاحف، اے درد مند کے لیے محفوظ گار، اے درد مندوں کے لیے محفوظ گار. امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں ہمیشہ جب بھی اپنی نماز شب کے سجدہ شکر میں یہ دعا کیا کرتے تھے، جب بھی سجدہ شکر کرتے تھے نماز شب کا تو یہ دعا کیا کرتے تھے، یا کہف من لا کہف لہ، اے محفوظ پناہ گاہ جس کے بعد کوئی محفوظ پناہ گاہ ہے ہی نہیں، اے محفوظ پناہ گاہ جس کے لیے کوئی پناہ گاہ ہے ہی نہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں کہتے تھے، یا من ہوا کہف لأہل السماوات والارض، اے وہ ذات جو آسمان اور زمین کے لیے محفوظ گار ہے، محفوظ پناہ گاہ ہے. یا من ہوا کہف لأہل السماوات والارض. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام زندان میں یہ دعا کیا کرتے تھے، زندان میں یہ دعا زیادہ طور پہ کیا کرتے تھے، آویت الی رکن شدید، اے خداوند عالم میں نے پناہ لی ہے ایک مضبوط رکن کی، والتجأت الی کہف رفیع، میں نے پناہ ٹھکانہ حاصل کیا ہے ایسے بلند اور محفوظ گار کا جہاں مجھے حفاظت کے علاوہ اور کسی شر کا خوف نہیں، شر کا کوئی خوف نہیں، حفاظت ہی ہوگی میری. والتجأت الی کہف رفیع، میں نے ٹھکانہ حاصل کیا ہے ایک بلند اور محفوظ غار کا. امام علی علیہ السلام کی نصیحت ہے، اپنے بیٹوں کو نصیحت کی اور یہ جملے عطا کیے، احثکم علی طاعت اللہ، میں تمہیں شوق دلا رہا ہوں کہ خداوند عالم کی اطاعت کرو، فإنہا کہف العابدین، کیونکہ ذات خداوند عالم، کیونکہ اطاعت خدا عبادت کرنے والوں کے لیے محفوظ غار ہے، وفوز الفائزین، اور کامیاب ہونے والوں کے لیے کامیابی ہے، وامان المتقین، اور متقیوں کے لیے امان ہے. یہ ان کے ایڈریسز لکھ لیں. بہار کی جلد نمبر جی. میں تمہیں شوق دلاتا ہوں خدا کی اطاعت پر، کیونکہ خدا کی اطاعت بندوں کے لیے، عبادت کرنے والوں کے لیے محفوظ غار ہے، اور کامیاب ہونے والوں کے لیے کامیابی ہے، اور متقیوں کے لیے امان ہے. بہار الانوار جلد نمبر 91 اور صفحہ نمبر 374. ورا سے مراد کیا ہے؟ ورا سے مراد خاص انسان بھی ہو سکتے ہیں، انبیاء علیہ السلام. انبیاء علیہ السلام اپنی مشکلات کے حل کے لیے محمد اور آل محمد کو وسیلہ قرار دیتے. بس انبیاء علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں. ورا سے مراد تمام مخلوق بھی ہو سکتی، دونوں مراد لے سکتے ہیں. ورا سے مراد تمام مخلوق بھی ہو سکتی ہے اور انبیاء علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں. اس کے بعد فرمایا السلام علیکم یا ورثۃ الانبیاء، سلام ہو تجھ پر اے آل محمد، تم انبیاء کے وارث ہو، تم انبیاء کے وارث ہو. ورثہ وارث کی جمع ہے. وارث وہ شخص جو دیگر لوگوں سے نسبی یا سببی اثر کی وجہ سے وراثت لے یا ان کی چیزوں کا مالک بنے. وراثت یعنی کیا؟ شخص دوسروں سے نسبی یا سببی. نسبی رشتہ کیا ہے؟ نسبی رشتہ ہے باپ اور بیٹا جیسے، اور سببی رشتہ جیسے زوجیت ہے. وہ شخص جو دوسروں سے نسبی اور سببی اثر کی وجہ سے مالک بنے ان کی چیزوں کا یا وراثت لے. وراثت ایسا سرمایہ ہے جو انسان بغیر کوشش کے لیتا ہے، بغیر کوشش کیے ہوئے. ممکن ہے کہ کبھی جو وراثت دینے والا ہو وہ بالا تر ہو، وراثت دینے والا ہو وہ بالا تر ہو کس سے؟
دینے والا لینے والے سے بالاتر ہو. جیسے خداوند عالم کو ہم کہتے ہیں کہ خداوند عالم وارث حقیقی ہے، باقی سارے کیا ہیں؟ وارث مجازی ہیں. لیکن یہاں محمد اور آل محمد انبیاء کے وارث ہیں، یہاں لینے والے افضل ہیں دینے والوں سے. یہاں لینے والے افضل ہیں. یہاں کیا ہے؟ حقیقی طور پہ جو لینے والے ہیں وہ سب سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں. حقیقی طور پہ مورث کون ہے اس جہاں کا؟ وراثت دینے والا حقیقی طور پہ خداوند عالم. تبھی خداوند عالم نے سورہ اعراف کی 128 نمبر آیت میں کہا ان الارض یرثها من یشاء من عبادہ. خداوند عالم وارث بناتا ہے زمین کا جسے چاہتا ہے. یہ ہے وارث حقیقی، یہ ہے وارث حقیقی. اب جی، انبیاء الہی کی میراث کی دو قسمیں ہیں. انبیاء الہی کی میراث کی دو قسمیں ہیں. ایک میراث ہے ان کے اموال، ان کی زمینیں، ان کے وارث کون بنے؟ ان کے فرزند بنے. دوسری وراثت کیا ہے؟ انبیاء کی صفات. انبیاء کی صفات میں وارث کون بنے؟ محمد اور آل محمد. انبیاء سے وراثت میں محمد اور آل محمد نے صفات لی ہیں، اور ان صفات کو اگر صحیح ان سے فائدہ حاصل کیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ وارث مورث سے زیادہ فائدہ لے. وارث مورث سے کیا لے؟ زیادہ فائدہ لے. بس پہلی صفت جس میں محمد اور آل محمد انبیاء کے وارث بنے وہ ہے توحید. وہ ہے توحید. تبھی سورہ انبیاء کی آیت نمبر 25 نے کہا وما ارسلنا من قبلک من رسول، ہم نے نہیں بھیجا تم سے پہلے کوئی رسول مگر ہم نے ان کی طرف وحی کی کہ انہ لا الہ الا ہوا، نہیں کوئی معبود سوائے خدا کے، پس انہیں کہو کہ میری ہی عبادت کریں. پس سب سے پہلے رسول خدا کس چیز میں وارث بنے؟ امام علی علیہ السلام کس چیز میں وارث بنے؟ کون سی صفت میں؟ توحید میں، موحد ہونے میں. علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اور دیکھیے گا وراثت کیا ہے. علی علیہ السلام فرماتے ہیں ابن عباس سے ان اللہ علمنا منطق الطیر، خداوند عالم نے ہمیں پرندوں کی زبان سکھائی ہے. کما علمہ سلیمان ابن داؤد، جس طرح سلیمان ابن داؤد کو سکھائی. اور خداوند عالم نے اضافی طور پہ ہمیں ہر جاندار کی جو سمندر میں ہے، جو خشکی میں ہے، اس کی بھی زبان سکھا دی. یہ ہے وارث نے اور زیادہ فائدہ لیا. انبیاء کی صفت بھی آئی اور انبیاء کی صفت بالا ترین حیثیت میں آئی. بالا ترین حیثیت میں آئی. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں وَأَلْوَاهُ عِنْدَنَا وَعَصَا مُوسَىٰ عِنْدَنَا، موسیٰ کے الواح ہمارے پاس ہیں، موسیٰ کی عصا ہمارے پاس ہے. نحن وارثنا النبیین، ہم ہی وارث ہیں نبیوں کے، ہم ہی نبیوں کے وارث ہیں، تمام نبیوں کے وارث ہیں. امیر المومنین علیہ السلام ایک جگہ سے دوسری جگہ رات کو جب نکلتے تھے تو یہ کہتے تھے، رات کو جب نکلتے تھے ایک جگہ سے دوسری جگہ تو یہ فرماتے تھے خرج علیکم الامام، نکلا ہے تمہارے سامنے ایسا امام، علیہ قمیص آدم، اس پہ آدم کی قمیص ہے، وفی یدہ خاتم سلیمان، اور ان کے ہاتھوں میں سلیمان کی انگوٹھی ہے، وعصا موسیٰ علیہ السلام، اور موسیٰ علیہ السلام کی عصا. ضروری نہیں کہ وہ چیزیں ہوں، مراد یہ ہے کہ سارے کمالات جو انبیاء کی، ساری صفات جو انبیاء کی ہیں وہ جمع ہوئی ہیں کس میں؟ کس ہستی میں؟ علی علیہ السلام. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ان سلیمان ورث داؤد، سلیمان وارث ہوئے ہیں داؤد کے، وَإِنَّ مُحَمَّدًا وَرِثَ سلیمان، اور محمد وارث ہوئے سلیمان کے، وَإِنَّا وَرَثْنَا مُحَمَّدًا، اور ہم محمد کے وارث ہوئے، ہم محمد کے وارث ہوئے. عندنا علم التوراۃ والانجیل، ہمارے پاس توریت اور انجیل کا علم ہے، والزبور، زبور کا علم ہے، وتبیان ما فی الالواح، اور جو الواح میں آیا تھا وہ بھی ہے ہمارے پاس، جو تختوں میں آیا تھا وہ بھی ہے ہمارے پاس. امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ جمع لمحمد، بے شک خداوند عالم نے جمع کر دیا محمد میں تمام نبیوں کا علم، اور رسول خدا نے پھر امیر المومنین کو وہ علم دیا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر کس کو علم دیا؟ علی علیہ السلام کو. زیارت وارثہ کے جملے السلام علیک یا وارث آدم صفت اللہ، اگر
آدم کی صفوت اللہ کو دیکھنا ہے تو حسین کو دیکھو. السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ. نبی اللہ نوح کی نبی اللہ کو دیکھنا ہے تو وہ حسین کو دیکھو. السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، خلیل الہی کو دیکھنا ہے تو وہ حسین کو دیکھو. السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، کلیم الہی کو دیکھنا ہے تو وہ حسین کو دیکھو. السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ، اگر روح الہی کو دیکھنا ہے تو جناب حسین کو دیکھو. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آخری حدیث ہے اور اس کے بعد تمام انشاءاللہ، یا عباد اللہ من اراد ان ينظر الى آدم فی جلالتہ، اے خدا کے بندو جو یہ ارادہ کرے کہ آدم کے جلال کی طرف دیکھنا چاہے، وَإِلَى شَيْءٍ فِي حِكْمَتِهِ، اور شیس کی حکمت کی طرف دیکھنا چاہے، وَإِلَى إِدْرِيسَ فِي نَبَاهَتِهِ، اور ادریس کی نباہت میں ہیبت کو دیکھنا چاہے، وَإِلَى نُوحٍ فِي شُكْرِهِ، اور نوح کے شکر کی طرف دیکھنا چاہے کہ اپنے پروردگار سے کس طرح شکریہ ادا کیا کرتے تھے نوح، وَعِبَادَتِهِ، اور اس کی عبادت کی طرف دیکھنا چاہے، وَإِلَى إِبْرَاهِيمَ فِي وَفَائِهِ، اور ابراہیم کیسے خدا کے عہد کو پورا کرتے تھے، اسماعیل کو ذبح کرنے کے مقام پہ لے آئے، کیسے خدا کے عہد کو، وَخُلَّتِهِ، اور دوستی کو دیکھنا چاہے کہ ابراہیم کی کیسی دوستی تھی خداوند عالم سے، وَإِلَى مُوسَىٰ فِي بُغْضِ كُلِّ عَدُوٍّ اللَّهِ، اور موسیٰ کی طرف دیکھنا چاہے کہ خدا کے ہر دشمن سے وہ بغض رکھتے تھے، خدا کے ہر دشمن سے وہ کیا رکھتے تھے، بغض رکھتے تھے، وَمُنَابِذَتِهِ، اور ان کو ختم کرنے کے لیے نکل پڑتے تھے، وَإِلَى عِیسَىٰ فِي حُبِّ كُلِّ مُؤْمِنٍ، اور عیسیٰ کی طرف دیکھنا چاہے کہ وہ کس طرح ہر مومن کو چاہتے تھے اور معاشرے کو چاہتے تھے. فَلْيَنظُرْ إِلَىٰ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وہ دیکھے کس کی طرف، علی ابن ابی طالب کو. وہ وارث کون ہے، ان صفات کا وارث کون ہے، ان انبیاء کی صفات کا وارث کون ہے، علی علیہ السلام. علی علیہ السلام یعنی اولنا محمد، محمد اور آل محمد. علی علیہ السلام یعنی سارے، بس ان انبیاء کی صفات اگر دیکھنا چاہیں تو وہ آپ کو ملیں گی محمد اور آل محمد میں. تبھی امام علی علیہ السلام نے فرمایا، السلام علیکہ یا ورثۃ الانبیاء، سلام ہو تجھ پر اے آل محمد، تم انبیاء کے وارث ہو. کون سی صفات میں؟ معنوی صفات میں. صلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.